الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ورتلوا القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه مولانا محمد وعلى آله وصحبه عليه ورحمنا بكماله أشرف بجماله حسن صلوا عليه وسلم. سب سے پہلے تو یہ تمام بچے کوشش کریں کہ آپس میں باتیں نہ کریں اور وہ جو ہے کون کون نیت کرتا ہے کہ اب انشاءاللہ بات نہیں کریں گے ہاتھوں کو بند کریں گے انشاءاللہ نہیں کریں گے نا. انشاءاللہ اچھا آپ یہ دیکھیں کہ بیٹھے کہاں ہیں, بازار میں یا اللہ کے گھر میں ہیں؟ اللہ کے گھر میں اللہ دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا؟ دیکھ رہا ہے. ہاں بچے بیٹھے ہیں انشاءاللہ میں یہی کوشش کرتی ہوں. میں بھی بچہ ہوں اپنے والدین کا. آپ بچے ہیں, شاگرد ہیں, آپ کے استاد بھی موجود ہیں. کوشش کرنی ہے. ابھی آپ نے وعدہ کیا ہے کہ آپ بات نہیں کریں گے جب تک نفل ختم نہ ہو, یعنی کہ لنگر بھی لے لیں گے. ہم نے مسجد کا ادب بھی کرنا ہے اور صرف میں آپ سے چند گزارشات پیش کرنی ہے اور اگر آپ متوجہ رہیں گے, یعنی کہ متوجہ سے مراد میری بات کو غور سے سنیں گے. کیا کریں گے؟ باتیں نہیں کریں گے, غور سے سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. بولیں انشاءاللہ. جس کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے اور جس کام کے کرنے سے پہلے انشاءاللہ کہہ دی جائے تو اللہ کی مدد شامل حال رہتی ہے. کیا رہتی ہے؟ اللہ کی مدد اس انسان کو ملتی ہے جس کی نیت صاف ہو اور پھر یہ کہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ کام میں ضرور کروں گا. اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے بندے مسجد میں بیٹھ کر میرا ذکر کرے, باتیں نہ کریں. کہتا ہے نا آپ باتیں نہیں کریں گے. آج انشاءاللہ میں آپ کو قرآن پاک کی کچھ تعلیم اور وضو کے فرائض, ٹھیک ہے, قرآن پاک کی کچھ تعلیم اور کیا وضو کے فرائض. میں کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں, بہترین انسان وہ ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں. بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, سارے بولیں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سکھاتے ہیں. قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ بہترین یعنی اچھے لوگ ہیں. اچھے لوگ وہ کون ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں, پڑھاتے ہیں, سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. سکھاتے ہیں. اچھا اس سے پہلے اب ہم نے قرآن پڑھنا ہے, پڑھنا نا قرآن. ہم نے قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ہم نے وضو کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ وضو. اگر ہم وضو نہیں کریں گے نا, قرآن پاک کو ایسے ہی کھول کر بیٹھ جائیں گے پڑھیں گے تو ہمارا سبق یاد نہیں ہوگا. کیا ہوگا؟ بولے بولے سبق یاد نہیں ہوگا. جب سبق یاد نہیں ہوگا تو ہم پڑھیں گے کیسے؟ پھر سال گزر جائیں گے, اسی مدنی قاعدے کے اندر ہم کھڑے رہیں گے. پھر ہمارے والدین, ہمارے بڑے بھائی, ہمارے چاچو, ہمارے ماموں اس سال سے کہیں گے کہ کل صاحب پورا 1 سال ہو گیا ہے, بچہ ابھی تک قاعدے میں ہی ہے. اچھا
اچھا کبھی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ بھئی بچہ جو یہاں سے اٹھ کے گیا ہے گھر سے، اس نے استنجا کیا ہے، وضو کیا ہے، یا ایسے ہی چلا گیا ہے؟ وہ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے، وہ قاری صاحب سے پوچھیں گے. اب بظاہر ہے قاری صاحب کے پاس 20 بچے، 40 بچے، 60 بچے، 80 بچے پڑھتے ہیں، اور قاری صاحب جو نا بچوں کو سبق سن رہے ہیں، اور بچہ آیا اور قاعدہ لے کے بیٹھ گیا وہ. اب استاد کو نہیں پڑھتا، استاد نے کوئی یعنی کہ ہر کسی کو چیک تھوڑی کرنا ہے، یا کوئی ایسی مشینری نہیں کہ مسجد کے دروازے پر لگا دی جائے، پتہ لگ جائے کہ یہ بچہ وضو کر کے آیا یا نہیں کر کے آیا. یہ ہمیں خود کرنا ہوگا. کیا ہوگا؟ یا ہمارے والدین کو سوچنا ہوگا کہ جب اپنے بچوں کو، اب بظاہر دیکھیں اگر بچے جو اسکول جاتے ہیں، آپ بھی جاتے ہیں سارے اسکول، کون میں جاتے ہیں؟ ماشاء اللہ سارے اسکول جاتے ہیں. آپ اسکول جاتے ہیں، آپ کی جو وردی ہے وہ والدین استری کر کے دیتے ہیں نا، والدہ استری کر کے دیتی ہے نا، جلدی جلدی ناشتہ بناتی ہے، وردی جو استری کرتی ہے، پریس کرتی ہے بالکل. پھر جناب وہ پنسلیں، وہ کاپیاں، وہ کتابیں، وہ بیگ تیار کر کے بچے کے کندھے پر ٹانگتی ہوئی ہے، اور پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے خدا حافظ، اللہ حافظ کہتے ہیں نا، بچے بھی کہتے ہیں. اور جب بچے آتے مدرسے تو 2-4 سب الفاظ بول کے تو اٹھاتی ہے، ہاتھ پکڑ کر دھکا دیتے، چل چل مسجد میں رکھا چلا کرو. اگر کاش ایسا ہو جائے کہ جس طریقے سے ہمارے بڑے، ہمارے والدین بچوں کو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اسپیکر کی آواز جا رہی ہے، کاش ایسا ہو جائے کہ ہمارے بڑے، ہمارے والدین جس طریقے سے بچوں کو سکول کی تعلیم دینے کے لیے تیار کر کے بھیجتے ہیں، ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، یعنی کہ صاف لباس کے ذریعے بھی، اگر اسی طریقے سے صاف ستھرا ماحول دے کر قرآن پاک پڑھنے کے لیے بھیجیں تو آپ خود جانیں کہ پھر قرآن یاد ہوگا یا نہیں ہوگا نا. اچھا میں عرض کر رہا تھا، آپ نے قرآن پڑھنا ہے تو قرآن پڑھنے سے پہلے ہمیں وضو کرنا ہوگا. کیا کرنا ہوگا؟ اگر ہم وضو نہیں کریں گے، قرآن پاک کو ایسے ہی پڑھیں گے، تو بجائے ہمیں ثواب کے کیا ملے گا؟ بولو گناہ. اچھا قرآن پاک کا پڑھنا، قرآن پاک کا پڑھنا وہ سنت ہے، اور قرآن پاک کا سننا ایک لحاظ سے وہ فرض ہے. جی کیسے کہ ابھی کچھ دیر کے بعد ختم شریف پڑھی جائے گی. کیا کی جائے گی؟ پڑھیں گے. ختم شریف پڑھتے ہیں تو یہ جو ختم شریف پڑھتے ہیں نا، یہ جتنے بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، جتنے بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہم سمیت ہم سب کو یہ چاہیے کہ جب ہم قرآن پاک حافظ صاحب، قاری صاحب جب ختم شریف پڑھیں تو ہم ساری گفتگو کو چھوڑ دیں، ساری باتوں کو چھوڑ دیں، سارے شرارتوں کو چھوڑ دیں، اور پھر خاموشی کے ساتھ قرآن سنیں. کیا سنیں؟ یہ قرآن بہت عظیم، اللہ کی بہت عظیم کتاب ہے. قرآن مجید اللہ کی یہ اتنی عظیم کتاب ہے کہ ہمارے محبوب کی ذات پر نازل ہوئی ہوئی. کس پہ ذات نازل ہوئی ہے؟ ہمارے محبوب پر. ہمارے محبوب کون ہے؟ آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں، ہمارے پاک نبی ہیں. یہ قرآن ہوا ہے کہ جو ہمارے آقا کی ذات پر نازل ہوئی. تو ہم نے اس کو پڑھنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ وضو کے 4 فرائض. کیا 4 فرائض؟ کتنے؟ سب دوبارہ بولو، کتنے؟ 4 فرائض. یہ جو نا ہاتھ کو دھونا، کرلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ سنتیں ہیں. کیا ہے؟ یہ بھی ادا کرنا ضروری ہے، ان کو چھوڑنا نہیں ہے. سب سے پہلے وضو کا طریقہ سن لیں، سب بات نہیں کریں. میں نے پہلے کہا ہے چھوٹے ادھر دیکھیں. ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے. کیا کرنا ہے؟ دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اس کے بعد ہم نے کلی کرنی ہے. کیا کرنی ہے؟ کلی کرنی ہے. اس کے بعد ہم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے. وہ بائیں ہاتھ سے نہیں، کھبے ہاتھ سے نہیں، بلکہ سیدھے ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور بائیں ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے نا، اس سے ناک کو صاف کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد ہمیں چہرہ دھونا ہے. کیا دھونا ہے؟ چہرہ. یہ پہلا فرض ہے. وہ سنتیں ہیں، اس کا بھی کرنا ضروری ہے. یہ بالکل وضو کی ترتیب ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے. جو چہرہ ہے نا، وہ پیشانی سے لے کر ٹھوڈی کے نیچے تک،
ایک کان کے لو سے دوسرے کان کے لو تک اتنا چہرہ دھونا ہے. یہ نہیں کرنا کہ بھائی جلدی جلدی وہ چھینٹے مارے. اچھا اس کے ساتھ ایک بات اور بھی ہے. ہم وضو کرنے آئے, مسجد کی ٹوٹے پر بیٹھ گئے, اب وضو کر رہے ہیں, ادھر والے بھی لوگ بیٹھے ہیں, ادھر والے لوگ سامنے والے, ہم نے اپنا منہ دھویا ساتھ والے کا بھی دھو دیا. ہوتا ہے ایسا؟ زور سے دونوں ہاتھوں سے پانی بھرا اور زور سے اپنے چہرے پہ مارا, وہ 1 کلومیٹر جو ہے وہ پانی سفر کر دیا. ہم نے ایسا نہیں کرنا, اپنا چہرہ دھونا ہے. کیا کرنا ہے؟ آج سے کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. ٹوٹی بھی اتنی پانی بھی کم استعمال کریں گے, کم استعمال, یعنی کہ بالکل ذرا سی ٹوٹی کھولی کہ ذرا سا پانی آ گیا, اور اتنا بھی پانی زیادہ استعمال نہیں کرنا. پانی کا زیادہ استعمال کرنا بھی گناہ ہے, ہمیں اس چیز سے بھی بچنا ہے. ہم وضو کرتے ٹائم ٹوٹی چل رہی ہے, وضو خانے میں بیٹھے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں. ہم جب باتیں کریں گے نا, جو وضو کی نورانیت ہے نا, جو کامل وضو ہے وہ ہمارا نہیں ہوگا, اس کی برکتیں ختم ہو جائیں گی. جو اصل ثواب ہے نا وضو کا, وہ دنیاوی باتوں سے ختم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ہم جب وضو کرنے کے لیے بیٹھے, سب سے پہلے ہاتھ دھونا ہے, کرلی کرنی ہے, ناک میں پانی ڈالنا ہے, پھر کیا کرنا ہے؟ شاباش شاباش, کیا کرنا ہے؟ چہرہ دھونا ہے. ہاں, پھر چہرہ دھونا ہے. چہرہ دھونے کے بعد ہم نے پھر اپنے دونوں ہاتھ کونیوں سمیت, کونیوں تک نہیں, کونیوں سمیت, کونی تک ہوتا ہے یہاں تک, کونیوں سمیت, کونیوں سمیت دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے. اور پھر کیا کرنا ہے؟ بولے کیا کرنا ہے؟ پھر مسح کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مسح کہتے ہیں, اس کا طریقہ سن لیں, ادھر دیکھیں بچے. مسح کہتے ہیں کہ جب مسح کی باری آئے, دونوں ہاتھوں کو دھو لیا, مسح کی جب باری آئے گی تو ہم نے دائیں ہاتھ سے ٹوٹی کھول کر بائیں ہاتھ میں پانی لینا ہے. کیا کرنا ہے؟ بائیں ہاتھ پانی لے کر اور پھر ٹوٹی کو بند کر دینا ہے. یا دائیں ہاتھ میں پانی لیں, بائیں ہاتھ سے ٹوٹی کو چلائیں, دائیں ہاتھ میں پانی لیں, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کر پھر ٹوٹی بند کر دیں. جب ٹوٹی بند کر دیں گے نا, تو آپ کا ایک ہاتھ استعمال ہوا جس سے آپ نے ٹوٹی بند کی. ٹھیک ہے, ادھر دیکھیں, یہ ٹوٹی کھولی, اس میں پانی آ گیا پانی. جب اس میں پانی آ گیا, ٹھیک ہے کوئی بات بند. ادھر دیکھیں, یہ ٹوٹی کھولی, پانی ہاتھ میں لے لیا دائیں ہاتھ میں, اس کے بعد ٹوٹی کو بند کیا. اب یہ جو بند کیا ہے نا, یہ ہاتھ استعمال ہو گیا. کیا ہو گیا؟ استعمال. جب استعمال ہو گیا نا, تو آپ جو ہاتھ کے اندر آپ کے پانی موجود ہے نا, یہ آپ اس پہ ڈالیں گے. جب اس پہ ڈالیں گے تو یہ پانی سے بھی یہ جو ہاتھ ہے یہ تر ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ جب استعمال شدہ نہیں رہا, یہ تر ہو گیا. آپ پھر یہ جو انگلی ہے آپ کی, دو چچی انگلی اور چھوٹی انگلی, یہ 3 انگلیوں سے آپ یہاں سے ایسے لے کر جائیں گے, واپسی لا کر کانوں اور گدی کا مسح کریں گے. یہ سر کا مسح ہو جائے گا. اس کے بعد رہ جاتا ہے پاؤں. کیا؟ ہم اپنے ٹخنوں تک جو نا, گوڑوں تک نہیں, ٹخنوں تک. کیا؟ ٹخنوں تک ہم نے پاؤں دھونے ہیں. اس طریقے سے ہمارا وضو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 4. چہرہ دھونا, بولیں بولیں, دونوں ہاتھوں کا دھونا, سر کا مسح کرنا, ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. یہ کیا ہے؟ وضو کے 4 فرائض. ٹھیک ہے نا. آپ اگر انشاءاللہ وضو کر کے نماز پڑھیں گے, قرآن پڑھیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو نماز بھی اچھی طریقے سے یاد ہوگی, نماز کے اندر سرور بھی ملے گا, نماز کے اندر اللہ کی محبت بھی ملے گی. اور جب قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ جو ہم استاد مارتے ہیں نا, ڈنڈے مارتے ہیں, 5-5 7 ڈنڈے لگتے ہیں, وہ 5 چھوڑیں, 1 ڈنڈے پر آ جائیں گے. وہ بھی ہماری غلطی کی وجہ سے ہم نے کوشش نہیں کی. اگر ہم کامل وضو کر لیں گے تو وضو کر کے جب قرآن پڑھیں گے نا, تو ہم 1 ڈنڈے سے بھی بچ جائیں گے. کیوں کہ ہمیں سبق یاد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آج کے بعد کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ کوشش کریں تمام بچے جو مسجد کے اندر خرچہ کے پاس اس مسجد میں پڑھتے ہیں یا اس مسجد میں پڑھتے ہیں, جتنے بچے ہیں, کوشش کریں کہ اپنا لباس بھی صاف ستھرا رکھیں, اور برائے مہربانی یہ مسجد کی ٹوپی استعمال کرنا چھوڑ دیں.
ٹھیک ہے نا؟ گھر سے آئیں آپ کے پاس اپنی ٹوپی ہو، ہمیں پتہ ہو، ہمیں خود پتہ ہو کہ ہم جو ہے نا اللہ کا پاک قرآن یاد کرنے جا رہے ہیں، ہمیں شوق اور ذوق پیدا ہو. کیا؟ شوق اور ذوق. یہ جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا اور قرآن سے محبت کرنے والے، بے شک وہ حافظ قرآن نہ بھی ہو، ناظرہ پڑھا ہے، قرآن سے محبت کی ہے، تو میرے دوست عزیز قبر کے اندر یہ قرآن اس انسان کی گواہی دے گا، ان فرشتوں کو کہے گا کہ اس کو چھوڑ دو، اس نے مجھے یاد کیا ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. آج کے بعد کوشش کریں گے نا؟ انشاءاللہ. قرآن سے محبت کریں گے، انشاءاللہ. نماز سے محبت کریں گے، انشاءاللہ. مسجد کے اندر شور نہیں مچائیں گے، انشاءاللہ. ابھی ختم شریف پڑھیں گے، انشاءاللہ. خاموشی کے ساتھ ختم شریف کو سنیں گے، لنگر تک باہر جانے تک